السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور اب دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 29 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ فتح مکہ کے بعد اسلامی لشکر کو پے در پے اور جنگوں کا، چھوٹی چھوٹی جنگوں کا اور بڑی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کا مقصد اسلام کی حقانیت کو نافذ کرنا تھا اور شرک جیسی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا۔ اب اہل کتاب جو کہ شریعت کے اثر روح سے دور ہو چکے تھے، ان کی طرف جہاد کا رخ موڑا گیا یا کیا جا رہا ہے، اور 4 وجوہ کی بنا پر اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا وقاتل الذین، جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وبالیوم الآخر، دوسرا فرمایا کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اس چیز کو حرام نہیں مانتے، حرام تسلیم نہیں کرتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کی فرما برداری، تابع داری نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس پر نہیں چلتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب لوگ، حتی یؤتوا الجزیۃ، یعنی ان سب سے اللہ فرما رہے ہیں جنگ کرو، حتی یؤتوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ پیش کریں، عن ید وہم صاغرون، چھوٹے، یعنی تمہاری تابع داری کر کے اپنے آپ کو یعنی تمہارے تابع کر دیں، تابع کرتے ہوئے وہ جزیہ دینا قبول کر لیں، اس وقت تک ان لوگوں سے جنگ کرو۔ دیکھیں، یہ جو 4 وجوہ ہیں جن کا ذکر یہاں فرمایا گیا ہے، تو ان میں یہ خاص طور پہ مشرکین جو عرب تھے، ان کے معاملہ میں یہ بات ہے، جو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مہلت دی تھی 4 ماہ کی، اور وہ مدت گزر جانے کے بعد ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ یا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت اللہ کے رسول کے اسے تسلیم کر لیں، یا پھر جزیہ دے کر تابع داری قبول کر لیں، اور تیسرا یہ تھا کہ پھر ان کو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ ان کے لیے تھا۔ تو یہاں جو 4 وجوہ کا ذکر ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ پر خالص ایمان لانا، پہلی بات اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا۔ دیکھیں، جیسا کہ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو یہود تھے نا، یہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ کہا کرتے وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یعنی یہود کہتے ہیں کہ عزیز جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ پہلی بات یعنی ان کو یہ باور کرانا تھا، ایسا نہیں ہے، انہیں توحید پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کو ایک ماننا ہوگا۔ دوسرا فرمایا وبالیوم الآخر، اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اس سبب سے آپ نے ان سے لڑنا ہے۔
یعنی آخرت پر ایمان لانے کا جو مطلب بیان فرمایا گیا نا، یہ لوگ اس آخرت پر ایمان نہ ہونے کے برابر تھا. یعنی یہ جو ہے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 111 میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یعنی یہ کہتے جنت میں اور کوئی نہیں داخل ہوگا ہمارے سوائے، یعنی یہود و نصارہ کے طرح. تو مقتل کا معنی جو ہم کل ہاتھ و برہانکم ان کنتم، اللہ فرماتے تمہارے پاس کوئی اس بات کی دلیل ہے تو لے آؤ. یعنی اعمال نہیں کرنے، بس وہ سمجھتے تھے کہ بس ہم بخشائے ہیں. اور اسی طرح پھر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں بھی یہاں فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اہل کتاب تھے وہ کہتے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اللہ کہتے ہیں کہ یعنی ہمیں نا بس چند دن ہی ہم جہنم میں جائیں گے، بس اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے ساتھ اللہ نے کوئی وعدہ معاہدہ کر رکھا نا تو اسے لے آؤ. جھوٹ بولتے ہیں یہ، اللہ فرماتے ہیں. یعنی آخرت پر ان کا کامل ایمان نہیں ہے. پھر فرمایا کہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں، جو اللہ کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں، مثلا اس میں سود ہے، رشوت ہے، ان کو حرام کیا. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ربانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لیا تھا. تو اللہ نے فرمایا جب تک یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھنے لگیں گے ان سے آپ نے جنگ کرنا ہے. آگے فرمایا ولا یدینون دین الحق، یعنی یہ دین حق کی پیروی نہیں کرتے، یعنی واضح دلائل ہونے کے باوجود اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے. تو فرمایا ان کو شکست تسلیم کرنے یا سرنڈر کرنے تک، یہاں تک کہ یہ تمہاری متاتی قبول کر رہے ہیں، ان سے آپ نے جنگ جاری رکھنی ہے. یا تجھے ذلیل رسوا ہو کر یا پھر دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے یا جزیہ دے کر پھر مسلمانوں کی حاکمیت تسلیم کر لیں گے، اس وقت تک آپ نے ان سے جنگ جاری رکھنی ہے. اس لیے اب مکہ کو یا بیت اللہ کو یا مسجد حرام کو شرک سے صاف ناپاک کرنا مطلوب تھا کہ ان اہل کتاب جو ہیں یہ ان کے اعمال میں شرک کی ملاوٹ ہے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، قیامت کو نہیں پر یقین نہیں رکھتے. اور اللہ نے جو احکامات یا اللہ کے رسول نے جو احکامات ان کو دیے ہیں، جو چیزیں حرام کی ہیں یا جو اسلام کی اثر ہوا اس پر عمل نہیں کرتے. بس یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہی بخشائے ہیں. یعنی جنت میں ان کا دعویٰ تھا کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یا جائیں گے بھی تو ہم چند دن کے لیے جائیں گے. اللہ نے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا کہ جب تک یہ سدھریں گے نہیں آپ ان سے جنگ جاری رکھو حتیٰ کہ تمہاری ماتحتی قبول کر لیں، یا تو اسلام میں داخل ہو جائیں پھر یا جزیہ دے کر جو ہے وہ تمہاری ماتحتی قبول کر لیں. تو یہ یعنی اس میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب جو ہے ان کا تذکرہ جاری ہے، اور شرک اور کفر پر توحید پر بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ میں کامل ایمان نصیب فرمائے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.